مثلا سلطنت عثمانیہ 1517 سے 1917 تک 400 سال تک انہوں نے حرم مکہ میں 4 مسلح ڈال کے رکھے جی حنفی شافعی مالکی حنبلی. انہوں نے اسلام کی جمعیت کو کیسے توڑا؟ 4 امام کھڑے کر دیے. اگر چاروں اہل سنت کے امام حق پر تھے تو بھائی آپ 4 نمازوں میں آلٹرنیٹو ڈیوٹیاں لگا لیتے کہ فجر حنفی پڑھائیں گے, زور شافعی پڑھائیں گے, اور اسی طریقے سے عصر مالکی پڑھائیں گے, اور مغرب جو ہے وہ حنبلی, اور پھر عشاء میں پھر حنفیوں کی باری آ جائے گی. یہ نہیں انہوں نے کیا, پیرلل میں مسلح, پیرلل میں نمازیں. اور اس وقت تو بعض اوقات بیچارے وہ جب پیرلل میں مغرب کی نماز تو کٹھی ہو رہی ہوتی تھی نا, وہ بعض اوقات ایک امام کی آواز دوسرے تک پہنچتی تھی, وہ سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھا لیتا تھا, بعض بتا دیتا نہیں یہ ہمارا امام نہیں وہ والا ہے. یہ سارے تماشے لگتے تھے. یہ کس کی سرکردگی میں ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کی. ٹھیک ہے, یہ حکومتیں چونکہ گود لیتی تھیں اور یہ اس طریقے سے پروان چڑھتا رہا. باقی یہ سعودی حکومت جب آئی ہے انہوں نے مسلح اٹھا کے ایک مسلح کیا, یہ ان کی پازیٹو چیز ہے. پھر انہوں نے یہ ٹالرنس کم از کم دی ہے کہ آپ کو سعودی عرب میں کوئی بندہ یہ نہیں کہتا آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ اس طریقے سے کیوں پڑھ رہے ہیں. البتہ وہ اپنا تبلیغ والا معاملہ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ زبردستی والا معاملہ نہیں کرتے. جس طرح یہاں پہ حنفیوں کی مسجد میں آپ اونچی آمین کہہ دیں یا رفع الیدین کریں تو ان کے اندر کتنا غصہ ہے. ان سے پوچھیں یار, ایک طرف آپ کہتے ہیں چاروں امام حق میں ہیں, تو 3 امام تو رفع الیدین کرتے ہیں, امام مالک, شافعی, احمد بن حنبل. مالکیوں میں 2 گروہ بعد میں بن چکے ہیں, لیکن وہ بھی گروہ اس بنیاد پہ نہیں کہ رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں بغیر اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے. رفع الیدین کو بہرحال وہ بھی مانتے ہیں. بھائی 4 ججز میں سے 3 نے فیصلہ دیا, اور پھر جب اہل سنت کے یہ امام دیکھیں یہ تو سارے کے سارے رفع الیدین کوئی پرائرٹی دیتے ہیں, تو یہ تو وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ پہاڑ کے مقابلے پہ چوہے والا سائز بھی نہیں ہے ان کے مسائل کا, لیکن ان کا کانفیڈنس لیول عروج پہ اس لیے کہ انہوں نے حکومت کی ہے. قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا تھا کہ جو امام حنیفہ نے ریجیکٹ کیا. پھر حکومتی لیول پہ جو آپ کی بنو عباس تھی, عباسی امپائر, انہوں نے فقہ حنفی کو رائج کیا ہے پوری دنیا کے اندر. اس وجہ سے دوسری طرف اہل حدیث کو اتنی پذیرائی نہیں ملی. تھے اس وقت بھی یہ اہل حدیث جو آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں نا, یہ آپ نشت ثانیہ کے ہے, شروع سے ہے. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے اہل حدیث کے بارے میں, اہل سنت کے بارے میں امام بخاری نے لکھا ہے, امام ترمذی نے لکھا ہے, اور یہ ٹرم اس وقت سے یوز ہو رہی ہے, اصحاب الحدیث, اہل سنت. ایون شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے. تو پریکٹیکلی یہ سب کچھ موجود تھا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب حکمرانوں نے گود لے لیا ان مسالک کو, اور پھر جو صوفیاء تھے نا یہ سوٹ بھی کرتے تھے حکمرانوں کو. کیوں؟ دوسرے لوگ تو پھر باغی ہو جاتے ہیں, صوفی ان کو سوٹ کرتے ہیں. جب مغل امپائر کے بھی جو بڑے ہیں وہ بھی درباروں میں بیٹھے رہتے تھے تو درباروں والے بھی سوٹ کرتے تھے. اورنگزیب عالمگیر ہمارے پرکھ ہیں, میں مغلیہ خاندان سے ہوں, تو میں تو یہ حق رکھتا ہوں کہنے میں کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا تھا, اور جی نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی, لیکن کوئی بھائی بھی زندہ سلامت نہیں چھوڑا. باپ کو بھی قید میں ڈلوایا 9 سال کے لیے, اور یہ اسی عورت کا بیٹا تھا جس کے لیے تاج محل اس کے باپ نے شاہ جہاں نے بنوایا تھا. یہ ان لوگوں کا حال تھا. یہ مسلمان حکمران تھے, مسلمان حکومتیں تھیں, نہ یہ اسلامی حکومتیں تھیں نہ اسلامی حکمران تھے, یہ مسلمان حکمران تھے. اس میں کوئی شک نہیں علی بھائی, لیکن ایک دیکھیں دوسرا ورژن بھی موجود ہے. مثلا آپ نے ایک مثال دیا حرم کے مسلوں کا, تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ٹالرنس لیول یہ تھا کہ خود حنفی تھے اپنا عثمانی سارے, لیکن انہوں نے 4 اماموں کو وہاں پہ رکھا, اور وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسائل کے اندر, مطلب وضو کے مسائل کے اندر ہے, حنفیوں کے نزدیک اگر خون بہ رہا ہو تو نماز وضو جو ہے نا وہ ساقط ہو جاتا ہے, جبکہ مالکیوں کے ہاں ہے تو وہ امام اس کے سامنے اگر پڑھے گا تو وہ جو ہے نا اس کی تو نماز نہیں ہوئی, مقتدی کی, امام کی تو ہو گئی, تو اس لیے انہوں نے اس کو ٹالریٹ کیا. تو ایک اچھا دوسری چیز ایک اور بھی ہے علی بھائی, میں تھوڑا سا اس کو میں جو چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ 400-500 سال جب رہے تو کیا علماء نے اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک چلائی کہ یہ غلط ہے, وہ غلط ہو رہا ہے؟ تحریک چلانے والوں کے لیے یوٹیوب تو نہیں تھی نا, ورنہ انجینئر جیسے لوگ اس زمانے میں موجود تھے. صحیح. امام ابن تیمیہ وہ باغی تھے اس پورے سسٹم کے, 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. لیکن وہ تو عثمانیوں سے بہت پہلے کی بات ہے, پہلے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بغاوت کن کے خلاف کی تھی. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ عثمانیوں کے دور میں یہ تصوف اور فرقہ واریت تھی. فرقہ واریت تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ پہلے 300 سال سلامت گزرے ہیں, 4 صدی ہجری میں یہ بدعت شروع ہوئی, اماموں کی اندھی تقلید, اس کو بدعت لکھا ہے انہوں نے. اور ہمارے مدارس میں حجت اللہ البالغہ سلیکٹو سٹڈی کروائی جاتی ہے. شاہ ولی اللہ کو آپ بریلوی دیوبندیوں سے پوچھیں, وہ کہیں ہمارے مجدد ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے مجدد ہیں, اور پڑھا کسی نے بھی نہیں ہوا. پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سارے کے ساتھ, انہوں نے پتا کیا لکھا اس میں, انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ایک جگہ موجود ہیں, ہمیں ان احادیث کی کتابوں کی روشنی میں ایک نئی فکر مرتب کرنی چاہیے جس میں جس امام کا جو مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اپنے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے کہ اس تک حدیث نہیں پہنچی تھی, وہ ہم ریجیکٹ کر کے ایک نئی فکر مرتب کریں.
कुरान और सुन्नत की बुनियाद के ऊपर, और वो लोगों में हम प्रेजेंट करें, और वो काम वो तो नहीं कर सके, मैंने कर दिया अल्लाह के फजल से। हम कहते हैं कि छोड़ें ये खून को वुजू निकलने का मसला, आप बताएं हदीसें क्या कहती हैं? हदीस तो यही बताती है कि खून निकलने से वुजू नहीं टूटता। इस मसले में इमाम शाफी हक पर है, और इस मसले में कि बीवी को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता, इमाम शाफी गलत है, इमाम हनीफा दुरुस्त है। और इन दोनों की हम दलाइल बुखारी मुस्लिम से पेश करेंगे, ठीक है? बुखारी मुस्लिम तो किसी के वो आप समझ लें ले पालक तो नहीं थे, ना वो किसी के बेनिफिशियरी थे, उन्होंने अहादीस जमा की हैं, हमारे सामने मौजूद है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि उस वक्त मुखालफत करते थे, लेकिन उस वक्त इस तरह के लोगों को हुक्मरान गायब करवा देते थे, और ये इतने आसानी से कहना कि जी बड़ा नेकी का काम किया। तो मुझे ये बताइए, दुनिया में 15 से 20% तो शिया भी थे, क्या वो मुसलमानों का एक ग्रोह नहीं? एक मुसल्ला उनका क्यों नहीं उन्होंने डाला वहां? तो फिरका वारियत तो की सल्तनत उस्मानिया ने कि सुन्नियों के 4 फिरकों के मसले डाले, और वो भी सुन्नियों के 4 फिरकों के अहले हदीस उस वक्त भी मौजूद थे। मुफ्ती किफायतुल्लाह देलवी जो देवबंद के पहले मुफ्ती आजम थे, उन्होंने खुद लिखा है कि शुरू से अहले सुन्नत के 5 मसलक रहे हैं, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली और अहले हदीस। और यही बात शाह वलीउल्लाह देलवी ने भी लिखी हुज्जतुल बालगा में। जब इनको पता था कि सुन्नियों के 5 मसलक हैं, फिर 4 मसले क्यों थे? सुन्नियों के तो 5 मसले होने चाहिए, और छठा शिया का होना चाहिए था। और आज होता तो मैं अपना भी डिमांड करता कि भाई थोड़े फिरके तो ज्यादा साढ़े स्टूडेंट ने, ठीक है, और मैं ये कहता कि भाई एक ही मुसल्ला डालो और बारी बारी आप रख लो। और मैं आपको बताऊं, इनके लिए इतनी काफी, अल्लाह ने कितना इनका गुरूर तोड़ा है। 8 हनफियों का एक मुसल्ला हो ही नहीं सकता। बरेलवी और देवबंदी इतनी बड़ी तफरीक है कि ये आपस में ही लड़ेंगे, हनफियों के भी 2 मुसल्ले डालने पड़ जाएंगे। तो जो लोग इनके बुजुर्ग कहते थे ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिका हनफी के मुताबिक अमल करेंगे, तो फिका हनफी तो गए हम वो पठान वाली कहता, वो तो गए। ये मतलब डिबेटेबल हो गया कि वो जो है बरेलवी होंगे या, हाँ जाहिर है जी, बताए ना किस फिका हनफी में अमल करेंगे। ये बात ही जाली थी। ये लिखी मुजद्दिद रफ़सानी शेख अहमद सरंदी ने, जिसे मुजद्दिद ये लोग कहते हैं। उसने यहां तक लिखा कि अगर कोई पैगंबर भी इस उम्मत में आया ना, तो वो फिका हनफी में से आएगा, अगर आता तो। अब देखें, इस किस्म की बातें करके इन्होंने इस्लाम की खिदमत की है।